السلام علیکم. آزاد ڈیجیٹل سے میں محسن بلال، میرے ساتھ موجود ہیں رہنما تحریک انصاف مسرت جمشید چیمہ صاحبہ. آج کل پھر یہ بہت ساری خبروں میں ہیں اور کچھ ایف آئی آرز بھی کٹ گئی ہیں، ضمانتوں پہ ہیں، حفاظتی ضمانتوں پہ ہیں. تو جیل کہانی تو بعد میں سنتے ہیں. آپ نے کوئی کوڈ ورڈ تھا سنا ہے آپ کے بارے میں؟ جاوید چودھری صاحب نے ماشاءاللہ شرلی چھوڑی ہے. وہ کڑک کڑک سے لے کے سائیں سائیں نلکا کھلتا ہے تو آوازیں ہی آتی ہیں. ہر دن یہ احمق کوئی نہ کوئی احمقانہ حرکت کرتا ہے. میرے بارے میں کوڈ ورڈ نہیں تھا بقول جاوید چودھری کے. وہ تھا کہ جی خان صاحب نے مجھے جب کال کی، جب وہ زیر حراست تھے، تو انہوں نے جو اعظم سواتی صاحب کا نام بولا تھا وہ کوڈ ورڈ تھا اور اس کا مطلب تھا جنرل فیض. اٹ واز ایبسولوٹلی ربش، کیونکہ خان صاحب نے اعظم سواتی صاحب سے ہی رابطہ کرنے کا کہا تھا. اور اس دن میں نے اعظم سواتی صاحب سے رابطہ کرنے کے لیے 20 کالز کی، کیونکہ ریگولر کال کر رہی تھی، واٹس ایپ چل نہیں رہا تھا. تو وہ ریکارڈنگ اس کی موجود ہے. جو بھی رائٹ لیفٹ ہوتے تھے، جیسے اگر آپ کا فون بند ہو تو مجھے پتا ہو کہ محسن سے بات کرنی ہے تو میں کس بندے کو فون کروں تو میرا رابطہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. دوسری انہوں نے بونگی ماری ہے کہ جی اس سے مراد 2 لوگ ہو سکتے تھے، بندیال صاحب. تو بندیال صاحب کا اور سپریم کورٹ کا تو ہم نے نام لیا تو مفروضہ تو بن ہی نہیں سکتا. کیوں؟ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے جب خان صاحب کو انلیگل غیر آئینی طریقے سے ٹارچر کر کے اٹھایا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے. 9 مئی کی بات کر جی رہے 9 ہیں. مئی. تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں نا محسن رات 12 بجے تک جو تماشا لگا، ٹھیک ہے، کہ جو غیر سیریس طریقے سے جس طرح سے اس آنریبل کورٹ نے ہمیں ڈیل کیا اور ٹھٹھا مذاق ہنسی چلتا رہا، تو ہمیں سمجھ آ گئی تھی کہ ادھر سے انہوں نے کوئی لیگل ایکشن نہیں لینا. ہی از جسٹ ویسٹنگ آر ٹائم. وہ رات 12 بجے آ گیا کہ جی آئینی طریقے سے خان صاحب کو اریسٹ کیا گیا ہے. اس پہ جو ڈسکشن یہ ہو رہی تھی ساری لیگل ڈسکشن ہے. یہ کتنی مختلف کالز تھی جن کے ٹوٹے جوڑ کے یہ جو آڈیو کال لیک کی گئی تھی. اٹ واز ناٹ اے ون کال جو لیک کی گئی تھی. ہر مختلف کالوں میں سے جو خان صاحب نے مختلف ٹائم پہ مجھے کی، ان میں سے جوڑ جوڑ کے اس کی بنائی گئی تھی آڈیو کال جو لیک ہوئی. تو وہ یہ تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے اگر فیصلہ ہماری فیور میں نہیں آتا تو محسن اگلی کورٹ تو سپریم کورٹ ہی ہے نا. اور سپریم کورٹ کا چیف جسٹس تو بندیال ہی ہے نا، بندیال صاحب. تو ہم ان کا نام لیں یا سپریم کورٹ کا نام لیں تو اٹ واز آر رائٹ. اس میں سازش مفروضہ یہ کدھر سے آ گیا؟ مطلب سم ٹائمز آئی فیل کہ لوگوں میں کامن سینس نام کی چیز نہیں ہے. یہ جو حادثاتی طور پر صحافی بن گئے، صحافی آپ ہو سارا دن رزق حلال کے لیے ایفرٹ کرتے ہو، کنٹینٹ، ریسرچ، خبر دینے سے پہلے اس کی تحقیق، یہ ہوتا ہے صحافی. صحافی یہ ہوتا ہے ایک طرف پھکی بنانے کی ریسیپی دے رہا اور پھر ساتھ اسی طرح کا گھٹیا جھوٹا چورن بیچ رہا ہو تو کتنی دیر بکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جن جن چینل میں یہ جھوٹے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ڈبہ ماشاءاللہ سے وہ بن گئے ہوئے ہیں. ویوز ان کے نیچے پروگرامز کے دیکھو، ان کی سیلریز دیکھو، ان کے ڈیجٹس دیکھو، کتنے ڈیجٹس میں ان کو سیلریز مل رہی، نیچے ویوز دیکھو. تو مطلب چینل پہ رکھنے والے کو بھی شرم آنی چاہیے جہاں پہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن جو کہ ان کا کاروبار تو جو ان کو میرے اور آپ کے ٹیکس کے پیسے سے ایڈز مل رہے ہیں چل رہا ہے. سو اٹس آل سارٹ آف. اب میں اس کو یہی کہوں گی کہ انہوں نے اتنے اچھے جو ایک صحافت جیسا، میں تو اس کو مقدس پیشہ کہتی ہوں کہ آپ نے ریئل پکچر آف معاشرہ سوسائٹی دکھانی ہے، انہوں نے دھندے میں اس کو کنورٹ کر دیا ہے کہ بیٹھ کے جس پہ جو مرضی جھوٹی بات کر دو، الزام لگا دو. ادارے ہمارے جتنے فعال ہیں میں ان پہ بھی نوٹس بھی بھیجوں تو کون سا ہمیں انصاف مل جانا ہے. تو یہ آپ مطمئن ہے پی ٹی آئی کی موجودہ پولیٹکس سے جو دیکھو محسن، مطمئن یا غیر مطمئن ہونے کے ساتھ آپ نے نا اس وقت کے موروثی حالات بھی دیکھنے ہوتے ہیں کہ سرکمسٹانسز کیا ہیں. تو پارٹی اتنے نامساعد حالات میں سروائیو کر رہی ہے، یہ بھی بڑی بات ہے. اور اس میں پارٹی کے لوگوں کا رول کم ہے، عوام ایک سٹیپ آگے ہے. بیکاز ڈرائیونگ سیٹ پہ اس وقت پاکستان کی عوام ہے، وہی پی ٹی آئی ہے، وہی اس ملک کے حقیقی مسائل کو ایڈریس کرنے کا جو نمبر 1 سلوشن تھا دیٹ واز ووٹ. اور آج آپ نے پلڈیٹ کی رپورٹ دیکھی ہوگی کہ جس کے مطابق پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ٹرن آؤٹ، اور یوتھ نے نمبر آف ووٹ سب سے زیادہ اپنا یوز کیا پاور کو. تو نہ کوئی ہماری کیمپین تھی، نہ کوئی ہمارا
الیکشن ڈے مینجمنٹ تھی، کیونکہ کرنے ہی نہیں دیا جا رہا تھا، کینڈیڈیٹ کا نام پتہ نہیں، غضب خدا کا سمبل بھی پتہ تو نہیں، پریشر آپ پہ عوام نے پارٹی چھوڑنے کا، چینج کرنے کا آپ پہ بھی تو بہت زیادہ لگا نا معاملہ، کہ جو ہے بس آج گئے تو کل کے. ہاں محسن پریشر بھی تھا، اور ہماری تو بریکنگ نیوز خود ہی چلا دی، میری کوئی 4 سال پرانی تصویر لگا کے. یہ تو شکر ہے لوگوں کو احساس ہوا کہ تو اتنی گرمی ہے، اور باجی اور چیمہ صاحب تو گرم لیکن کپڑے پہن آپ کے بیٹھے ہیں. اور آپ کے ہسبینڈ کے کردار کو یہ کچھ جو بہت فیمس ہیں ڈیجیٹل میڈیا پہ، پی ٹی آئی کے رہنما، وہ مشکوک قرار دیتے ہیں. مثلاً ایسے نہ باتیں کرو جاوید مثلاً چودھری ٹائپ کی. نہیں، کون مثلاً فیمس ہے جو ہمیں مشکوک شندانہ کرتا ہے؟ گلزار صاحب ہیں، جو وہ اچھا اس طرح کے، جو خاص طور پہ کے پی کے سے تو بہت زیادہ محبت رکھتے ہیں نا. آئی تھنک اس نے کوئی ایک دفعہ، دیکھو ہوتا یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں میں نا، یہ مجھے اب احساس ہوا، حالانکہ میرا اس کا کبھی زندگی میں کلیش بھی نہیں رہا، اور شی یوز ٹو اپریشیٹ می جب میرے پاس جو بھی رول تھا میسج ویسج کے تھرو، اور میری اس سے مطلب کوئی خاص وہ نہیں تھی، کوئی ہوتا ہے نا کلیش ہو یا پرابلم، بیکاز شی واز ان وفاق، میں پنجاب میں تھی. تو مجھے حیرت ہوئی، وہ صرف اٹ واز ناٹ اباؤٹ مسرت، اس کا انالیسز ہم کرتے ہیں نا، it was about the people who were performer, doer, loyal and very close to خان صاحب. تو ان کو جب ایٹم بم چلا پارٹی پہ، تو وہ تو ساری جو خان صاحب کی فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر اس نرغے میں آئی، تو اس میں جو خان صاحب کی جو ایسی ٹیم تھی جو ان کے مطلب ہر وقت ساتھ تھی، ساری چیزوں میں انوالو تھی، خان صاحب کو ان پہ ٹرسٹ بھی تھا، ان کی کارکردگی بھی بہتر تھی. تو وہ جب اس حادثے کی نظر ہوئے، تو اس کی جگہ پہ جو ہماری جگہ پہ اسپیس آئی بنی، انہوں نے اس کو پر کیا خلا کو. اب جب پر کیا ہے تو اب وہ تھوڑا انسیکیور ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، جو بھی اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں، وہ سوچ تو آپ کی ڈسپلے ہو جاتی جب آپ بولتے ہو، منہ کھولتے ہو. تو وہ انسیکیورٹیز ہیں، خالی کوئی ذاتی ایشو نہیں ہے. انسیکیورٹی نہ وے کہ اب دیکھو نا، جب فواد آ جائے گا یا فرض کرو میں آ جاؤں گی، تو جو لوگ ان کی جگہ پہ اس وقت جو ان کو لائم لائٹ یا رول ملا ہوا ہے، تو وہ اوبویسلی یہی باتیں کریں گے. اٹس کوائٹ نیچرل. یہ جو اپنا جاتے ہیں روز زمان پارک میں آتے ہیں، اور پھر آپ تو خان صاحب کے بہت کلوز، جو چند ایک زمان پارک میں سارا معاملہ، یہ جس طرح کی باہر آ کے باتیں کرتے ہیں. اب تو علیمہ خان صاحبہ بھی ریبلٹا دینا شروع ہو گئی ہیں کہ تو خان صاحب کی نیچر میں اور یہ جو باتیں کرتے ہیں فرق ہے یا نہیں ہے؟ جو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. نہیں محسن، ایک تو میں ریکویسٹ کروں گی، یہ میں کرٹیسزم نہیں کر رہی، جو لوگ جن کی ایسوسیشن لمبی نہیں ہے نا خان صاحب کے ساتھ، ابھی ہوئی ہے، وہ ان کی پرسنالٹی کو یا چیزوں کو نہیں اس طرح سے انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے، جس کی وجہ سے انہیں غلطیاں ہوتی ہیں. اگر علیمہ باجی اس چیز کا ریبٹل نہ بھی دیتی نا، تو لوگوں کو پتہ ہے کہ خان صاحب اس طرح سے نہیں کرتے. ایک بندے کی پرسنالٹی ہوتی ہے نا، تو وہ تو کرتے ہی نہیں ہے. تو وہ اگر کوئی آ کے، اگر کسی نے چلے کسی کے منہ سے نکل گیا ہے، یا کسی نے فرط محبت میں کہہ بھی دیا ہے، تو ہی از ناٹ دیٹ کائنڈ آف پرسن. ایک بات، لیکن علیمہ باجی کی بات ٹھیک ہے کہ اچھی عزت کیا ہوتی ہے، رسپیکٹ، سیلف رسپیکٹ، ڈگنیٹی پہلے تو انسان کی اپنی ہونی چاہیے نا. کہ میں ایک بات غلط دعویٰ کروں، 2 منٹ بعد وہ جھوٹ ثابت ہو جائے، تو سب سے پہلے ڈیمیج تو میں ہوں گی نا. تو جتنی بات ہے اتنی رکھے نا. اور پھر اتنے بڑے اسٹیچر کا لیڈر ہے، تو اس میں نہ بڑھاوا چڑھاوا نہیں کرنا چاہیے. میں آپ کو ایک اچھی بات ایکسپیرینس کی بتاؤں. ہمارا جب یہ سب سے کڑا وقت تھا نا، جب مجھے پورٹ فولیو ملا، the difficult time of our era، سب سے مشکل، پاورفل شخصیاتوں للکاریا بھی سی نا لے کے. تو اس وقت نا ایک دن، یہ بڑی بات ہوتی ہے. اب میڈیا ٹیم میں سارے ہم ہیوی ویٹس تھے، ماڑا کوئی بھی نہیں سی، ٹھیک ہے، ایک کمزور ہو تو ایک ٹھیک ہے. فواد بھائی تھے، فاروق تھا، میں تھی، ہماری ڈاکٹر ارسلان، اظہر ماشوانی، یہ ایک مین ٹیم تھی. وہ ڈیجیٹل کو دیکھ رہے تھے ہم یہ سائڈ. یو ول ناٹ بلیو، ایک دن، ایک منٹ، ایک لمحے ہماری کمیونیکیشن گیپ یا مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، رپورٹ ہوئی ہے، تو بتاؤ کہ خان صاحب نے ہمیں کچھ کہا ہے، ہم نے آ کے باہر پریسر کیا ہے، یا کبھی میڈیا والے جج کر لیتے ہیں نا کہ ان کے آپس میں ہیں. مطلب رول میڈیا کی جو ٹیم کا رول ہے یہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ میرے سے آگے نکل رہا ہے،
اینو انج کرو. کبھی آپ نے میں نے کسی کے خلاف بات کی ہو یا وہ پہلے بات کرے گا تو وہ پیچھے. غلطی تو یہ ہے نا کہ اب جو میڈیا ٹیم، میں ایک بات یہاں جی ٹوک رہا ہوں کہ جب بار بار ریڈ لائن کراس کرنے کی باتیں ہوتی تھی اور چیزیں، اور پھر جو بڑھا چڑھا کے جو باہر آتے تھے خان صاحب سے مل کے وہ کہتے تھے کہ بس ہوں انی پہن لگی ہے، جو اندر جاتے ہیں وہ کہتے تھے خان صاحب انی. لیکن تب اگر آپ نے یہ چیزیں تھوڑی سی جو اب کلیکٹر ڈیمیج ہوا ہے تو کنٹرول ہو سکتا تھا یا نہیں، باتیں کام خراب ہو گئے. کبھی نہیں. لک محسن، نہیں انی ڈالنے سے مراد کیا ہے؟ مثلا انی تو یہ ہوتی ہے نا کہ ہم نے کبھی خدا نخواستہ انتشار پھیلانے کی بات کی ہو. لک ہم نے کسی کو فضول میں چیلنج کیا ہو کہ اسی ویکھ لیں گے تہاڈی ایسی دی تیسی. ایسا نہیں تھا. ان فیکٹ ہوتا یہ تھا، ٹھیک ہے، الیکشن کراؤ، جمہوری ملک ہے، اسمبلی نہیں ہے تو الیکشن کرانے کا مطالبہ کرنا، اس کو نہیں ڈالنا نہیں کہتے. خان صاحب پہ اٹیک ہوا جو کہ ہوا، اس کی ایف آئی آر درج کرانے کی ڈیمانڈ رکھنا انی ڈالنا نہیں ہوتا. وزیر اعلیٰ تو آپ کا تھا. ٹھیک، میں وہ تو چھوڑ دو نا، میں انی ڈالنے کا میں ڈیفینیشن بتا رہی ہوں. مجھے یاد نہیں پڑتا کیونکہ جب میں جیل میں بھی تھی 1 سال میں زیادہ گندی والی قید تنہائی کاٹ کے آئی ہوں. جیل میں تو آپ کے ساتھی پریزنرز ہوتے ہیں، تو جب میں انڈر گراؤنڈ تھی تو میں اور چیمہ صاحب اور بند کمرہ. میں ایک بات کر لوں یہاں پہ. جی جی ضرور. آپ جب جیل سے نکلے تو جو حالت سی یا چیزیں تھیں، معاملات تھا، دوسری جانب وہ جنہیں آپ کی جماعت یعنی 9 مئی سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا یہ چیزیں، تو یہ معاملہ کیا ہے؟ اب میں نام لوں گا پھر آپ نہیں، کیسے 9 مئی سے؟ میں سوال ہی نہیں. میں یہ صنم جاوید ہوں یا طیبہ راجہ وغیرہ ہوں یا دیگر ہو، عالیہ حمزہ کے علاوہ، یہ تو ایز آتے تھے آپ کے وہاں پہ بن کے، ٹھیک ہے، لیکن اچانک یہ فیسز آگے ہیں، مثلا چیمہ ہو یا دیگر ہو، انہیں مشکوک بنا دیا گیا. نہیں کوئی بات نہیں. نہیں مجھے ایک تو یہ ہے کہ کسی نے مشکوک نہیں بنایا. وہ ایک انسیکیورٹی تھی. وہ سیاسی جماعتوں میں جب حالات نارمل بھی ہو تو لوگ ایک دوسرے کی نا، ہر کریئر میں لیگ پولنگ ہوتی ہے. جو جس کی جگہ پہ آ کے پرفارم کرتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ دوبارہ کبھی نہ آئے کیونکہ اس کی جگہ لے لے گا. تو اٹ واز دیٹ، وہ کوئی پرسنل نہیں تھا. دوسری جہاں تک رہ گئی بات، نہیں میں اس کو ایسے نہیں محسن دیکھتی. دیکھو ٹھیک ہے کہ وہ باہر ہوتی تھی، لیکن دیکھو ان کو جس طرح سے بروٹلی وکٹمائز کیا گیا. یہ کس نے کیا بھائی؟ آپ کے مطلب آپ کے یہ جو پولیس اور ان لوگوں نے ان کے ساتھ جو بدسلوکی کی. مریم نواز کنٹرول کرتی ہیں بطور وزیر اعلیٰ پنجاب سسٹم کو یا چیز؟ مریم کرتی ہے، جس نے بھی کیا ہم اس کو اوپن رکھتے ہیں. ہوا تو صحیح نا، ہوا، لیکن آپ کو کیا اب ہوا؟ اب وہ بچیاں جنہوں نے جیل کاٹی ہے، ٹھیک ہے، دے ڈیزرو. لیڈر تو انہوں نے بنایا اور وہ بنی ہے. دیکھو وہ ادروائز وہ توپوں کا رخ بار بار مریم کی طرف. لیکن ہمیں جہاں تک یہ جو آئی ہیں، کبھی انہوں نے ہمارے بارے میں، دیکھو میرے بارے میں نے خدا نہ خواستہ ایک بیوی سے غلطی ہوئی تھی، اس کے علاوہ میں نے کبھی کسی، میں سب کی شکر گزار ہوں، نہ کسی میل فیمیل نے آج تک میرے اور چیمہ صاحب کے لیے کبھی برا نہیں. مریم کے ہاتھ میں ہے سب کچھ. جو دیکھو ان بچیوں کو تو مریم نے وکٹمائز کیا کیونکہ وہ ان کے خلاف تو نہیں کہنا چاہیے کہ ان کا ایک سوچ تھی وہ ان کے. اور آپ کو میڈیا، میرا خیال ہے کہ مریم کو مجھ سے بھی ذاتی ایشو تو نہیں ہونا چاہیے. میری ایک پارٹی کے ساتھ. آپ کو وکٹمائز کس نے کیا؟ چلے انہیں تو مریم نے کیا. دیکھو محسن، تم معصومانہ سوال کر رہے ہو. سبھی جس کو بھی جو بھی وکٹمائز ہوئے ہیں نا، اکٹھے ہی ہوئے ہیں، ایک ہی جگہ سے ہوئے ہیں، ایک ہی جگہ سے. لیکن انہوں نے غلط یہ کیا کہ سیاسی لوگوں کے اوپر، سیاسی لوگوں کو ظلم کرنے کا اعلیٰ کار نہیں بننا چاہیے. اسٹے اوے. جو وفاق اور حکومت پنجاب بن. ہاں انہوں نے کہا یہ بہت، یہ لائف ٹائم ان کے اوپر مریم کی کارکردگی سے مطمئن ہیں آپ؟ جو مریم خود مطمئن ہے، ان کے ابا سے پوچھیں وہ مطمئن ہے. ساتھ بیٹھ کے وہ کیا نہیں ہے، اب آپ کہتے ہیں وہ اب دیکھو نا انہیں جس طرح کی بیچاروں کو حرکتیں کرنی پڑ رہی ہیں. یہ جو مری والا ایک ڈراپ سین ہوا ہے، بہتر تھا وہ نہ کرتے. میاں صاحب تو مجھے تو سمجھدار لگتے تھے، لیکن وہ بھی اپنے بھائی اور بیٹی کی ٹک ٹاک کی فرمائشیں پوری نہ کریں. اپنی جو عزت رہ گئی ہے، یس یہ جو غلط کیا بیچارے کے ساتھ، اس سے تو بہتر ہے وہ بیٹھا رہے کمرے میں بند، یہ خبریں آنے دیں. یہ جو آپ اس طرح کی ایک فیک ایکسرسائز. آپ کو تو سپورٹ کرنا چاہیے کہ پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ
میرٹ پہ میں یہ کہتی ہوں، میں نے ان کو کہاں اپوز کیا ہے، مطلب سوال یہ ہے کہ وہ کوئی خاتون ہونے والے اقدامات انہوں نے ایک بھی نہیں اٹھائے، ایک بھی نہیں کیا. مثلاً یہ سولر دینے جا رہی ہیں اوئے جو ہوئے رمضان میں سستا آٹا. خاتون وزیر اعظم سے میں وزیر اعلیٰ سے ایکسپیکٹ کر رہی تھی، سچی بات ہے، میں نے یہ پہلے بھی کسی کو بتایا تھا ایک انٹرویو میں. آئی واز تھنکنگ کہ آتے ساتھ یہ سب سے پہلی جو ہے نا، چونکہ پنجاب کی پہلی دفعہ کوئی سی ایم خاتون بنی ہے، تو یہ مجھے لگا کہ یہ جو پولیٹیکل بے گناہ پرزنرز ہیں نا، اس وقت کتنی تھی جو بعد میں بیل پہ چھوٹ گئی ہیں، گئی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. تو ان کی یہ کہیں گی کہ جو سیاسی کارکن ہیں، چلو بڑے جو نام تھے جن کو انہوں نے اور بڑا کر دیا، ان کو سائڈ پہ رہنے دیں. باقیوں کو یہ کہے گی کہ ان کو سیاسی مقدمات ہے تو ان کو پہلی میں آئی واز ایکسپیکٹنگ. لیکن کوئی عقل کی بات یا کوئی پتے کی بات یا سیاسی سوجھ بوجھ والی بات یہ کر جائیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. پی ٹی آئی میں گروپنگ آپ بھی فیل کرتی ہیں؟ حماد اظہر نے بھی اشارہ دیا، فواد چودھری تو کھل کر بولتے ہیں کہ خان صاحب کی رہائی کئیوں کی ترجیح نہیں ہے. دیکھو، گروپنگ تو ہر سیاسی جماعت میں ہوتی ہے، یہ تھی بھی، خان صاحب جب تھے تب بھی تھی گروپنگ. اب اس لیے ورکر زیادہ محسوس کرتا ہے کہ اس وقت چونکہ خان صاحب خود موجود تھے تو ہمارے لیے تو یہ چیزیں میٹر ہی نہیں کرتی تھی نا، خان موجود تھے. اب ان کی ایبسنس میں لوگ اس چیز کو شدت سے وہ ذرا ورکر بھی پریشر بھی رہتا ہے ان کو باہر نکلوانے میں. فواد چوہی صاحب تو کہتے ہیں میں یہ کہتی ہوں کہ کیوں نہیں سنجیدہ ہوں گے خان صاحب کے علاوہ، ان کی سب کی سیاست ہے کیا. فواد چوہی صاحب کہتے ہیں میری عرض سنو نا، میں کمپلیٹ کر لوں جواب. دیکھیں، اپنا اپنا موقف ہوتا ہے. میرا یہ ماننا ہے کہ سنجیدہ تو ہیں لیکن ہر ایک کی کیپیسٹی ہوتی ہے ٹو پرفارم. صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ، کیا فیصلوں پہ ریزلٹس آنے ہوتے ہیں نا، رائٹ. فیصلے صحیح وقت پہ صحیح بعض اوقات نہیں ہوئے، اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی نیت نہیں تھی. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیپیسٹی اتنی تھی، عقل ہی اتنی تھی، یا حوصلہ اتنا تھا. ہر ایک کی دیکھو بہادری، حوصلہ، ہمت، کیپیسٹی، ڈیسیژن میکنگ، پولیٹیکل ایکیومین، سب کا فرق ہوتا ہے. تو اس بیسس پہ کیونکہ میرا ایک انالیسز ہے کہ خان صاحب کے بغیر اب یہ ثابت ہو گیا ہے، اس الیکشن میں کسی کو یہ زوم تھا نا کہ میں فلانے کا بیٹا ہوں، فلانے کا پوتا ہوں، وہ ختم ہو گیا. کہ نسلوں کی سیاست اس الیکشن نے اس کی جئی تئی کر دی ہے، ختم ہوئی ہے. کیوں؟ اب اس وقت پی ٹی آئی کی، چلو باقیوں کو سمجھ آ تو گئی ہے، انہیں بھی فارم 47 کے تحت ہی بیٹھے ہیں نا سارے. پی ٹی آئی کو پتہ ہے کہ اب مسرت جمشید چیمہ کی جگہ پہ محسن کو دے دیں، خان نے ٹکٹ دیا ہے تو یو ول بی دا ونر. ایون کین آئی تھنک، آئی کانٹ تھنک. کبھی کوئی غلطی نہیں کی آپ تو اتنا صحیح سیاسی غلطیاں تو ہوتی ہیں، وہ فرشتہ تھوڑا ہے، فرشتہ تھوڑا ہے. کون سی ہوئی؟ دیکھیں، خان صاحب کی جو اور ہم سب کی ایز اے ٹیم، اٹ واز ناٹ خانز مسٹیک، اٹ واز آور کلیکٹیو مسٹیک. ہم نے مس جج کیا اس ملک کے نظام کو، اور ہم اتنے معصوم تھے، ہم اتنے بے وقوف تھے کہ ہم مطلب کہ سارے لیگل ایکسپرٹس کی میٹنگز میں جب محسن یاد کرتی ہیں جن کو ہم بلا کے مشورے لیتے تھے، وہ کیا کہتے تھے؟ اب ہنسی آتی ہے اپنے پاگل معصوم ہونے پہ. سو ایکسائٹیڈ تھے، میں بھی بہت ایکسائٹیڈ تھی اسمبلیاں ڈیزالو کرنے میں، جیسے ہم خوش ہو کے. بلکہ مجھے بہت سارے یاد پڑتا ہے کہ یہ پہلی ٹیم دیکھیے جو اپنی گورنمنٹ توڑ کے اتنا خوش ہو رہے ہیں. وی ور سیلیبریٹنگ ان فیکٹ. لیکن چودھری پرویز لائی کی جو آئیڈیا آئی تھی کہ فواد چودھری پہلے گرفتار ہو جانا تھے معاملات نہ، ٹھیک تھی ان کی بات؟ چودھری صاحب سے پوچھیں نا، میں جو میرا جواب ہے وہ لے لو. میڈیا ٹیم میں تھی. اچھا، اب نا ہم یہ کر رہے تھے کہ ہم نے نا جس سے بھی مشورہ کرنا، بڑے بڑے بگ اعتزاز صاحب بھی، اعتزاز احسن، ہاں تو انہوں نے کیا کہا؟ اعتزاز احسن صاحب، سلمان اکرم راجہ اس وقت ہماری وہ پارٹی میں تو نہیں تھے، خواجہ طارق رحیم، خواجہ حارث، مطلب یو نیم ہے نہیں، جو بھی لیگل ایکسپرٹ، بگ برین، لیگلی آنا. مطلب کہ دیکھو وہ بیچارے تو آئین اور قانون جو کتابوں میں لکھا اس حساب سے کہتے تھے کہ 90 ڈیز کے اوپر خان صاحب ایک دن اوپر ہوا تو ان پہ آرٹیکل 6 لگے گا، اور آرٹیکل 6 اور ایسی اور اگر ملک آئین اور قانون کے مطابق چلے، اس وقت تو فواد نے بڑی اچھی ٹرم بتائی ہے، اٹس آئینی بریک ڈاؤن چل رہا ہے. تو وہ پھر ہمیں پتہ چلا کہ نہیں، آرٹیکل 6 توڑنا ان کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے. پتہ چلیا کنہ دے بندے سے. تو اس لیے اٹ واز ناٹ بدنیتی کسی کی بھی. اعتزاز احسن صاحب تو نہیں پکڑے گے. نہیں، دیکھو میری بات سنو، ایسے نہیں ہوتا. ایک ڈاکٹر ہے،
ٹھیک ہے، میڈیسن کا جو اسپیشلسٹ ہے، اس سے میں اگر اپنی مرض کی پوچھوں گی تو جو صحیح دوا ہے وہ تو دیکھیں اب کوئی میں بتائے گا یہاں پہ نا. بات کروں گا تو یہ وہی بات ہوگی، آپ کہیں گی اب یہ ڈاکٹر ہی ہے وہ، تو بندے کو مرواتے تو مشیر ہی ہیں. نہیں، ہاں، لوگ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ہمیں بتاؤ کہ ہم فیصلہ کیا کہہ رہے ہیں. ہوں. نا خان صاحب یہ تھوڑا پوچھتے، میں آپ کو سن لو، آپ کو مزہ آئے گا. ڈیسیژن ان کا خود تھا سب. نہیں سنو، ہاں، ہم نے ایکسپرٹ بٹھائے. ٹھیک. آئی واز پارٹ آف دیٹ میٹنگ. ہم نے ایک سینیریو رکھا، ٹھیک ہے، کہ یہ سینیریو، اس پہ ہمیں اپنی اوپینین دیں. ہوں. محسن آپ بھی دو، آپ بھی دو، آپ بھی دو، سب نے اپنی اوپینین دی. فیصلہ تو ہم نے کرنا تھا. ٹھیک. تو اوپینین جو آتی تھی نا، وہ یہ آتی تھی کہ الیکشن ایک دن بھی اوپر نہیں جا سکتا، تو نہیں جا سکتا. الیکشن کمیشن تو کہاں یہ ڈیٹ. آپ کی تھی پریکٹیکل ایک مس ججمنٹ کیلکولیٹ خان صاحب کی اور آپ ایز اے ٹیم. چلیں آپ کہتی ہیں کہ ایز اے ٹیم اٹ واز، لیکن اٹ یہاں واز ناٹ خان's ڈیسیژن اونلی. خان کی اگر خان نے کہہ دیا تو کہہ دیا نا. نہیں، خان کا فیصلہ اکیلے کا نہیں تھا. اور دوبارہ کس کا تھا؟ سب کا تھا. اس میں مثلاً میں بھی شامل تھی. اور اس میں اور ایک انٹرسٹنگ چیز بتاؤں، بعد میں لوگ پھر ایسے ہوتا ہے جب چیز فیصلہ اچھا ہو جائے نا تو وہ ہم نے کیا تھا، غلط ہو جائے تو دوسروں پہ ڈالتے ہیں. ہم نے پھر یہ کیا کہ جب خان صاحب نے نا سب سے زیادہ جس فیصلے کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے نمبر آف میٹنگ سب سے زیادہ ہوئی ہیں، وہ یہ فیصلہ تھا. ٹھیک. کے پی کے کی ٹیمز کو الگ، 2 صوبوں کی توڑنی تھی نا، ختم کرنی تھی گورنمنٹ. پھر اس کے بعد جب خان صاحب نے لیگل اوپینین لے لی تو جو ہم کور گروپ یا کور کمیٹی ان سے مشاورت کر لی. پھر خان صاحب نے کہا کہ نہیں، کہ جو ریئل اسٹیک ہولڈر تو اس اسمبلی کے ممبرز ہیں نا. ہم نے، میں حلفاً بتا رہی ہوں، آج کل میں نے جاوید چودھری کے بعد ایسے حلفاً زیادہ ہی کہنا شروع کر دیا ہے. میں پھر ذکر کروں گا 90 شارہ میں جب وہ بیٹھے. نہیں وہ تو کچھ بھی نہیں، چھوٹی میٹنگ. بڑی میٹنگ جلسہ ہوتی ہے، اس میں چھوٹی انپٹ جس نہیں میں ہوتی. بزدار صاحب بھی تھے. نہیں سنو، ہم نے پھر ہر ضلع کی، ہر ڈسٹرکٹ کے جو ایم پی ایس تھے کہ اتنے ہم بلاتے تھے جتنے ڈرائنگ روم میں آ جائیں. اور آرڈر میٹنگ کا یہ ہوتا تھا کہ صوفے پہ جو بیٹھے ہیں تو ہر بندہ اپنی اوپینین دے. صحیح ہے. یہ ہوا اور پورے ہاؤس کی، اور سو مچ سو یو ول ناٹ بلیو کہ ہم نے خواتین کو بھی بلایا. ٹھیک جی آپ بتائیں، جتنی ریزرو کی تھیں ان کو بھی بلایا کہ آپ بتائیں کہ ہمیں گورنمنٹ چلانی چاہیے یا اسمبلیاں ختم کرنی چاہیے. میجورٹی سے مراد یہ نہیں ہے کہ 40-60، میجورٹی سے مراد ہے کہ 90-10. میں یہ نہیں کہتی کہ اٹ واز ایبسولوٹ 100% لوگوں نے کہا. 90% لوگوں نے کہا. ہم حیران تھے کہ خان صاحب اے تسی نہیں توڑ دے نا تے تسی ظلم کرو گے اپنی پارٹی تے، اپنے تے عوام تے. یہ میں آپ کو آن ریکارڈ یہ چیزیں بتا رہی ہوں. پھر اب یہ فیصلہ اٹ واز کلیکٹیو ڈیسیژن آف دا پارٹی کور کمیٹی، اور اس میں جو ایکسائٹیڈ تھے، اب ہم لوگ ملبہ ڈال دیتے ہیں ہمارے پہ. اب اناؤنسمنٹ میڈیا ٹیم نے کرنی ہوتی ہے، تو چونکہ ہمارے چہرے پہ ایک ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی تو وہ کہ جی جو یہ اناؤنس کر رہے ہیں، پریس کانفرنس تو ہم نے کرنی ہے نا جو میٹنگ ہوئی ہے. فواد صاحب کا جو نام آ گیا، ہاں تو وہی میں کہہ رہی ہوں، ان کے اکیلے کا فیصلہ ایسے ہو سکتا ہے کہ فواد، مسرت یا کوئی بھی کہے اور خان صاحب وہ اپنی 2 صوبوں کی حکومتیں ختم کر دیں. ایسا فیض کتنا کنٹرول کر رہے تھے آپ لوگوں کو؟ نیور، nobody was controlling us. کیوں پہ پڑے گئے تو جنہوں نے پڑھیا انہوں نے آپ اتنا انتھی زمان پارک میں، اس لیے کوئی ایسی سرگرمی آپ نے، فیض صاحب نہیں انوالو تھے؟ سنو نا، میں جب مجھے پورٹ فولیو ملا اس کے بعد خان صاحب کا حادثہ ہو گیا. خان صاحب رہے ہی لاہور. کبھی خان صاحب نے ان سے کانٹیکٹ کرنے کا کسی کو نہیں کہا، نہ میری موجودگی میں کبھی ہوا. پھر جہاں تک رہ گئی بات کہ اگر فرض کریں میسیجنگ کرنی تھی یا کچھ، آئی واز مطلب ایسی بندی میں اور میرے میاں جن پہ وہ مکمل اعتماد کرتے ہیں. مجھے کہتے ہیں نا، اور انہیں فون کال ڈیورنگ اریسٹ انہیں الہام ہونا تھا کہ میں جب گرفتار ہو جاؤں گا تو مجھے وہ فون کرنے دیں گے لینڈ لائن نمبر سے، پھر میں مسرت کو بتاؤں گا کہ تم نے جنرل فیض سے رابطہ کرنا ہے. تو وہ مجھے پرائیویٹلی نہیں بتا سکتے تھے. سیاست میں نہیں تھی. نیور لیونگ ایٹ ون ہوم، ڈرائنگ روم ہے سامنے، بیڈ روم تھا ان کا، ٹھیک ہے. شی نیور ایور انٹرفیئرڈ ان any of our political thing, in any of our meeting. اور بیڈ روم میں ہسبینڈ اینڈ وائف ہے، وہ آپس میں کیا ڈسکشن کرتے ہیں، none of our business.
میں اپنے میاں کو، میں بزنس نہیں کرتی تو بزنس سے ریلیٹڈ کیا میں بات نہیں کرتی، اندر مشورے نہیں دیتی، یا نہیں میاں بیوی آپس میں باتیں کرتے؟ اس کا مطلب یہ تھوڑا کہ وہ پارٹی پہ انفلوئنس کر رہی تھی. نو، تو اب آپ آئی سمجھتے ڈونٹ ہیں تھنک سو. کہ یہ ادارے کا اور جنرل فیض کا اپنا معاملہ پی ٹی آئی ایبسلیوٹلی پی ٹی آئی کا کوئی لینا دینا کوئی نہیں، سزا ملتی ہے جو مرضی ہوتا ہے. یہ دیکھو ویسے بھی ہمیں جب ہم یہ کہتے ہیں نا جمہوری لوگ کہ جی ہمارے معاملات میں مداخلت نہ کی جائے، تو ادارے کا ایک اپنا ڈیسیجن ہے، تو ہم اس پہ آئی تھنک وی شوڈ اسٹے اوے اینڈ نو کامنٹ پالیسی. اور اگر یہ پرنسپلی ڈیسائیڈ ہوا ہے تو اگر اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے سب کی، تو یہ ادارے کا اپنا فیصلہ ہے. دے ہیو اے رائٹ کہ انہوں نے کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے. غلط اس میں جو چیز ہے وہ میں ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو سستے جن کو ان کے ڈبوں کے اندر کوئی نہیں دیکھتا، جو سارا دن تجزیے دیتے ہیں، اس میں ادارے کو ایکشن لینا چاہیے کہ ان کو یہ کون خبریں لیک کر رہا ہے. مطلب اتنی ہائی پروفائل بندہ ڈی جی آئی ایس آئی مذاق نہیں ہے، ان کا کورٹ مارشل کی خبریں ان کو کون بتاتا ہے، اور یہ کیوں آ کے پبلک کر رہے ہیں؟ یہ بزدار صاحب کبھی آپ نے پھر تحقیق نہیں کی کیسے آئے، کیوں آئے، پھر کیوں چلے گئے؟ ڈیمیج ہیز بین ڈن. اب اس کی تحقیق کرنے سے کیا ہوگا؟ آئی ڈونٹ نو، ریئلی آئی ڈونٹ نو. تب بھی آپ کو محسوس کبھی خان صاحب سے اس معاملے میں بات ہوئی ہو؟ آپ دیکھو ڈیمیج تو پہلے حکومت بنتے پہلے مہینے میں ہی ہو گیا تھا. دیکھو میری بات سنو، اس وقت خان صاحب کے پاس آپشن بھی نہیں تھی. اچھا. کیونکہ اس کو رکھا ہی اس لیے گیا تھا کہ اس کو ہٹا کے باجوہ صاحب جن کو لانا چاہتے تھے، ایک ایزی بندہ جس کو پھونک مار کے یوں چٹکیوں سے ہٹایا جاتا ہے، یہ چوائس بھی ادھر کی ہی تھی. یہ میرا انالیسز ہے، اٹس ناٹ مائی انفارمیشن، میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہی. میرا انالیسز یہ کہتا ہے تاکہ اس طرح کا بندہ ہو کہ جس کو سارے ہی کہہ رہے ہوں کہ ہٹاؤ. تو باجوہ صاحب آپ کی پولیٹکس میں کتنا ایکٹیو تھے؟ پی ٹی آئی کی پولیٹکس جب حکومت میں جی باجوہ صاحب تو دنیا کی ہر چیز میں ہی ایکٹیو تھے، پراپرٹی کے بزنس میں ایکٹیو تھے. باجوہ صاحب دنیا کا کون سا کام ہے جس میں وہ نہیں ایکٹیو تھے سوائے اپنے کام کے؟ میں تو یہی کہوں گی. سیاست کے علاوہ انہوں نے کیا 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 کھٹ کے گئے؟ کبھی میٹنگوں میں آتے تھے یا ویسے ہی؟ میری جی ان سے بھی کوئی ملاقات نہیں ہے. میری زندگی میں میں نے باجوہ صاحب کو پرسنلی نہیں دیکھا. فراغوگی سے ملاقات نہیں، اس کی بھی میری زندگی میں کوئی ملاقات نہیں. فراغوگی سے نہ، کریکٹر ایکٹیو تھا یہ نا؟ میں نے کبھی نہیں اسے دیکھا، بزدار نہ میری اس سے کبھی بات ہوئی. بزدار صاحب نے کرپشن کی ہے؟ ویسے نا بڑا اچھا سوال ہے. ہائے ہمارے کان پک جاتے تھے جب ہماری گورنمنٹ تھی اس سوال کا جواب دیتے ہوئے. ہاں جی. لیکن جس کو جو لوگ کہتے تھے اس نے اتنی کرپشن کے پہاڑ گرائے ہیں اور فراغوگی کے ساتھ مل کے گرائے ہیں. ویسے جب ہمارا جو حشر ہوا ہے تو اس کو انہوں نے آج تک نہیں پکڑا. انہیں ثبوت دے دیتے ان کو ہمیں تو وہ کڈا نا باہر. میرے سے سوال کرنے کی بجائے یا تو بزدار سے پوچھو. نہیں میں ویسے کہہ رہی ہوں، میں آپ کو بے ضرر سے انسان ہیں تسی خود ہی سارے بہت ہی. ہاں صحیح گل ہے. آخری وقت تک جب 9 مہینے سے ہویا، آخری وقت تک بھی خان صاحب کی آپ تو میٹنگ میں تھی، ہماری جو ملاقات ہوئی تھی اس میں موسٹ فیوریٹ تو وہی تھے کہ کنٹینیوٹی بزدار صاحب کی ہوگی اور میچ ڈلنا تھا چودھری صاحب کا اور بزدار صاحب کا تب تک آخری دن تک. یہ تو سچائی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ چودھری صاحب کا تو پھر وہ ٹھیک ہے وہ آ گئے، لیکن اس کے پیچھے ایک اور فیکٹر تھا کہ جس کو باجوہ صاحب بنانا چاہتے تھے. اصل وجہ یہ تھی. نہیں باجوہ تو چلا گیا نا، جنرل باجوہ تو چلے گئے. اس کے بعد بھی 9 مئی سے پہلے تک بزدار صاحب تو آتے رہے زمان پر. وقت نے ثابت کیا کہ وہ بندہ احسان فراموش بھی نکلا. کیا ہم جتنی باتیں کریں اتنی کم. اور کوئی کریکٹر نہیں. ٹھیک ہے، جس بندے کو سچی بات ہے کہ اب میں کیا لفظ بولوں، اسے خان صاحب نے اٹھا کے سی ایم بنایا. بٹ یہ تو انسان کا بلڈ، اس کا کریکٹر، کردار بتاتا ہے کہ وہ کس نسل سے، کس خاندان سے. اب آخر میں بتا دیں، یہ ڈیالہ میں جو ان کی لیگل ٹیم والے جا کے ملتے ہیں، حماد اظہر صاحب نے کہا 3 گروپ ہیں اور ایک تو جمعہ 8 دنوں میں. یہ لیگل ٹیم سے آپ مطمئن ہیں؟ بالکل اسی طرح جو زمان پار کے دنوں میں تھے کہ بس وہ نہیں. ایکچولی بہتر ہے کہ میرا خیال ہے حماد تو اویلیبل ہوتا ہے تو فون پہ تو ہوتا ہوگا، ویسے نہیں ہوتا. تو حماد کا ایک انٹرویو کرو اور اس سے پوچھو کہ وہ اس کو ایکسپلین کرے کہ اس بات سے اس کی مراد کیا ہے. تو آپ میں نے سنا ہے کہ لوگوں کو انٹرویو وغیرہ. تو آپ کا لگتا ہے گروپنگ ہے؟ گروپنگ کس سیاسی نہیں، یہ جو وکلا اور یہ غلط مشورے. دیکھو نہیں، غلط مشورے تو کوئی بھی نہیں دے رہا. کس نے اب کسی سے کوئی چیز ہو نہ پائے، کسی کے بس میں نہ ہو تو اس کو ہم ٹیگ کر دیں گے تو غدار ہے، تو یہ میں نہیں کرتی. باقی اس سے مراد حماد کی کیا ہے؟ حماد از دا بیٹر پرسن ٹو ایکسپلین ہز اسٹیٹمنٹ. آئی ایم ناٹ ہز اسپوکس پرسن.
لاسٹ میں آخری بات، اور اس ہاں کا ساتھ ساتھ تو ہم جو بھی آپ نے جی باتیں کی ہیں، جی پی ٹی آئی کے کارکنان ہم، کے لیے خان صاحب کے بعد اس وقت کریڈیبل شخصیت کون سی ہے کہ جن کی بات پر انہیں یقین کرنا چاہیے کہ اگر یہ بات کر رہی ہیں یا کر رہا ہے تو یہ خان صاحب کی شخصیت کے قریب ترین باتیں ہیں، یا ان کا مقصد بھی یہی تھا کرنے کا؟ نہیں دیکھیں، علیمہ خان یا کون؟ نہیں دیکھو ڈیفینیٹلی ابھی تو آگے جو خان صاحب کے بہاف پہ جو اسٹیٹمنٹ دیتی ہیں وہ تو علیمہ باجی وہ دیتی ہیں، اور وہی ہوں گی نا کریڈیبل. ایک ٹھیک بات اس ٹھیک میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن جو باقی لوگ بھی آ کے اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں نا، جیسے سم ٹائمز وکلا یا کچھ، اس میں سے دیکھو ہوتا کیا ہے، میں آپ کو صحیح بات نہیں، ایمانداری سے بندے کو نا اوپینین دینا چاہیے. ہوتا یہ ہے محسن، ہر بندے کا نا وے آف ایکسپریشن فرق ہوتا ہے، الفاظ کا چناؤ. اب چونکہ خان صاحب کا اسٹیچر اتنا بڑا ہے، اس کے بعد ود ان پارٹی بھی اتنی زیادہ وہ ہے کہ جس کو آپ نے آ کے خان صاحب سے ملے، آپ کو خان صاحب نے کہہ دیا، چلو ایک لفظ اب ایسا تھوڑا ہے کہ وہ آپ نے ایز اٹ از ان کے منہ کے جملے آپ نریٹ کر نہیں سکتے، ہیومنلی پاسبل نہیں ہے. اس میں اگر کہیں سلپ آف ٹنگ یا کوئی فکرہ ایک آدھ اوپر نیچے ہوا تو جو آپ کا مخالف ہے یہ غلطیاں کرے. اس کے لیے میں ان سے اپیل کرتی ہوں، ڈونٹ ڈو دس، ڈونٹ امبیرس یور لیڈر جو کہ آلریڈی ایک بہت بڑی مصیبت میں ہے، اور اپنی چھوٹی چھوٹی دال روٹی کے لیے نا، اپنی دکان چمکانے کے لیے نا یہ نہ کریں. اتنے بڑے قربانی، اتنی بڑی، اور اگر کہیں اونچ نیچ ہو بھی جائے، کسی سے غلط بات ہو بھی جائے تو درگزر کرو. اگلی پریس کانفرنس آپ کر کے آپ اپنی پارٹی کا تماشا بناتے ہو. جس دن خان صاحب سے ریلیٹڈ، ان کی زندگی سے ریلیٹڈ خطرہ ہوتا ہے، کوئی بڑی بات ہوتی ہے، تو ان کے آپس کی جو چین چین چون چون کا مربع ہے نا، اس کی وجہ سے وہ بات اصل دب جاتی ہے. تو فلانے نے یہ بات کر دی، اس کی بات کے پتہ ہے کیا ہو کیا رہا ہے. جو مخالفت آپس میں ہے نا، میری آپ سے، آپ کی مجھ سے، تو وہ جی آٹا گننی ہے ہلنی کیوں، ان نے تے ان جی، ایسا کچھ نہیں ہوتا. میں آپ کو بتاؤں، خان صاحب جس کو جو بات بتاتے ہیں، بندہ اپنی عقل اور شعور کے مطابق آ کے اس کو بتا دیتا. مثلا مجھے جو خان صاحب بات بتائیں گے، نریٹ کرنے کا میرا اپنا سٹائل ہے، دوسرے بندے کا اپنا سٹائل ہے. جو مخالف ہے نا، گند وہ گھولتے ہیں ایک دوسرے کی آپسی مخالفت میں. دیٹس وائی کل سوچو، مجھے کل اتنا دکھ ہوا، میں اپنی فیلنگ شیئر کروں، کل کتنی ہم سب کے لیے بری بھاری خبر تھی کہ خان صاحب کی بہن اس حالت میں آ کے خان صاحب کی زندگی کے خطرات ہمیں بتا رہی ہیں. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم انہیں یہ ایکسپلین کرنا پڑا کہ ڈونٹ ڈو دس. خان صاحب کی جو جتنی بات ہوئی ہے اتنی کرو. میرا دل بڑا افسردہ ہوا کہ اس دن یہ بات ہونی چاہیے تھی کہ جب ایک طرف ایک اتنا بڑا لیڈر، اس کی زندگی کو خطرہ ہے، اس خبر کے ساتھ آپ کے آپسی لچ فرائی جو ہم لوگ اپنی چھوٹی چھوٹی دکانوں کے لیے کرتے ہیں، انہیں اس کی بھی وضاحت دینی پڑ رہی ہے. تو ان کی فیملی کو آلریڈی وہ بہت دکھی ہیں، مصیبت میں، ان کو مزید تنگ نہ کریں. اٹس اے ٹارچر. اور اندر خان صاحب کو ہوتا کیا ہے، میں آپ کو اور بات، کوئی اتنا ڈفرینس بھی نہیں کرتے. جو بھی بندہ آگے بات کرتا ہے، دیکھو خان صاحب نے کچھ نہ کچھ تو کہا ہی ہوتا ہے نا، خود سے تو ایسے کوئی نہیں کر سکتا. ایک گروپ آئے گا، وہ اناؤنس کرے گا، دوسرا جا کے اندر خان صاحب کو اس سے زیادہ وہ بھڑکاتے ہیں. او خان صاحب تسی انہوں انج کیا سی، انہیں باہر جا کے بیڑا ہی غرق کر دیتا ہے، بھلے اس نے کیا ہے یا نہیں کیا. پھر وہ کہتے اچھا اس نے ایسے کیا، تم جا کے بتاؤ ایسے نہیں ایسے. وہ آ کے اپنی پریس کانفرنس کرتا ہے کہ خان صاحب نے کہہ دیا، اس کو تو میں نے ایسے کچھ بھی نہیں کہا. دس از آل نان سینس. چھوٹے بچوں کی کہانیاں، کنوں کی کچے کا. آپ مجھے آ کے بتاؤ، میں ہوں جیل میں، مجھے آ کے بتاؤ کہ چیمہ صاحب نے باجی باہر ہے چاند چڑھا دیتا ہے، اور اگر میری چیمہ صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی تو میں سمجھ جاؤں گی کہ اچھا ایسے تو نہیں ہوا. پھر دوسرا کوئی آئے وہ یہ بتائے، یہ بات ہے. اور اس میں کوئی سیریس کچھ بھی نہیں ہے. میں اس کو کوئی اس لحاظ سے نہیں دیکھتی، اٹس آل چائلڈش. کوئی بہت زیادہ میں اس کو سازش اور بدنیتی بھی نہیں کہتی. یہ چھوٹے چھوٹے معصوم، یعنی دوسرے لفظ وائنڈ اپ کریں گے کہ پی ٹی آئی بچیاں دے ہاتھ جا گئی، فی الحال بچے چھوٹے چھوٹے معصوم، کوئی ناراض ہو رہا ہے ایک دوسرے سے، اور کوئی جب گھر کا بڑا باہر نہ تو بچے جو ہیں یہ رونق میلہ لگا رہے ہیں سم ٹائمز. لیکن یہ بہت سیریس سینئر اور بیچارے سمجھدار لوگ بھی ہیں، تبھی تو چل رہا ہے، ایسے تھوڑا ہے. پارٹی نے بہت اچھا دیکھو کچھ ہیں سیٹیں لی ہیں. مروہ صاحب ہو گیا، پنوجا ہو گیا، یہ نہیں نہیں وہ دونوں بھی نہیں ہے نادان. پنوجا کہڑا پنوجا نہیں مختر نہیں نہیں کو آپ کیوں کہہ رہے ہو ایسے. اچھا وہ ٹھیک نعیم کی میں اس لیے، بچہ ہے چھوٹا بھائی ہے، لیکن نا جس وقت I can't forget علی بخاری اور نعیم کی جو بلڈ والی جو ویڈیو میں نے بنائی تھی نا، تو اس کا خون نکل رہا ہے اور شرٹ پہ، اور رات 12 بجے تک یہ ادھر بیٹھا رہا.
اور پھر اس کے بعد جب میں نے خان صاحب کو چیزیں کپڑے وغیرہ پہنچانے تھے تو مجھے سمجھنا ہے میں کس پہ ٹرسٹ کروں. دین آئی کالڈ نعیم. اسی شرٹ خون والی لت پت میں یہ رات 12 بجے پہنچا. ہم نے ٹک شاپ سے شیونگ کٹ یہ وہ خریدی. تو مذاق نہیں ہوتا اپنی جان کو خطرے میں ڈال. اسے پتا تھا کہ مجھے جائیں گے مجھے محفوظ کرنے کے لیے, کیونکہ اگر وہ نہ جاتے تو میں نے خود اٹیمپٹ کرنی تھی. تو ہر ایک کی اسی طرح قربانی کی نا داستان ہے, کسی کی بڑی ہے کسی کی چھوٹی ہے. تو انسان ہے, سب غلطیاں سب سے ہوتی ہیں. جو ان میں سمجھدار وہ ہوگا جو دوسروں کی غلطی پہ اس وقت پردہ ڈالے, نہ کہ اس کے اوپر پیٹرول چلیں جی, بہت شکریہ آپ نے باتیں سنی. آپ کا شکریہ. نہیں میرا تو تھا جی کافی دنوں سے, یہ تو ایک بہانہ بن گیا. تو کوشش کریں گے آپ سے 9 مئی کے بعد کی روداد سنیں. پہلے کی باتیں آپ نے ایک دو ہی بتائی ہیں ہمیں وکلا ٹیم کی. میرے خیال میں یہ نہیں, وہ وکلا ٹیم سے تو ہم پوچھتے تھے کہ لیگل اس کو ٹرانسلیٹ کرو, تو وہ جو صحیح والا ٹرانسلیٹ تھا آئینی قانونی وہ کر کے دے دیتے تھے. ہمیں لگا ملک آئین پہ چلنا ہے, ہم نے سسٹم نہیں سمجھا. نہیں جی, بہت شکریہ. اللہ حافظ.